سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یعنی کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، یعنی کہ بندہ جو میرے بارے میں سوچتا ہے وہی میں کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ اگر بندے کی سوچ اللہ کے متعلق یہ ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں مجھے معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو بھائیوں پھر آگے سے معاملہ بھی ایسے ہی ہونے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو میرے متعلق تم سوچ رکھو گے وہی کام میں تمہارے ساتھ، وہی عمل، وہی معاملہ تمہارے ساتھ کروں گا، تو اب ہمیں چاہیے کہ اللہ کے متعلق ایک اچھی سوچ رکھیں، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، یقیناً میں نے معافی مانگی ہے تو اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اب جہاں تک ہو سکتا ہے ہم عمل اچھے کریں، اپنی استطاعت کے مطابق گناہوں سے بچیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں لازمی جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جب وعدہ ہے تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے متعلق گمان بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت بڑا خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ توبہ اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جو بندہ ریگستان میں جا رہا ہو، کسی پتھریلے علاقے میں جہاں پانی اور کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ بندہ اپنی سواری پر سوار ہے اور اس کی سواری پر کھانے کا اور پینے کا سامان بھی ہے، وہ رستے میں تھک جاتا ہے اور ایک درخت کے سائے میں وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے رک جاتا ہے، وہاں اس کے بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آتی ہے، وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری نہیں ہے، اس کی سواری پر کھانا بھی تھا اور پینے کا سامان، پانی وغیرہ بھی تھا، اب وہ سب کچھ نہیں ہے تو دور دور تک کہیں بھی کھانے پینے کی کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے، پتھریلا علاقہ، ریگستانی علاقہ، کچھ بھی کہہ رہے، تو بندہ بڑا دوڑتا ہے، بڑا تلاش کرتا ہے اپنی سواری کو، لیکن سواری نہیں ملتی ہے، تھک ہار کر وہ اسی درخت کے نیچے سائے میں آ کے پھر بیٹھ جاتا ہے، موت کے انتظار میں کہ اب تو مرنا ہی ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب پھر دوبارہ اچانک اس کو نیند آ جاتی ہے، پھر جب بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی سواری کھانے اور پانی کے سامان، پینے کے سامان کے ساتھ اس کے پاس موجود ہوتی ہے، جب جیسے ہی آنکھ کھلی سواری سامنے کھڑی ہوئی ہے، تو وہ دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہے، یعنی کہ اسے تو زندگی دوبارہ مل گئی، وہ تو موت کے انتظار میں تھا، اب اسے زندگی مل گئی ہے، تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ خوشی کے ان لمحات میں خود پر قابو نہیں پا سکتا، کہ اس کا قابو خود پہ نہیں رہتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور بجائے اس کے کہ یہ کہتا کہ یا اللہ میں تو تیرا عاجز بندہ ہوں، میں تو موت کے انتظار میں تھا، اللہ تو ہی اصل رب ہے کہ تو نے مجھے پھر زندگی لوٹا دی ہے، تو یہ کہنے کی بجائے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ کہنا تو یہ تھا نا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں عاجز، تو ہی صحیح معنوں میں میرا رب ہے، کہ جس نے مجھے یہ نعمت عطا فرما دی، یہ خوشی عطا فرما دی، یہ زندگی دے دی ہے، یعنی کہ خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے سے بھی زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب وہ توبہ کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حضور توبہ کرتے رہا کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بساتے خود آپ ایک دن میں 100 بار اللہ سے توبہ کیا کرتے تھے۔ وہ دعا جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ میں بیٹھے بیٹھے اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور 100 بار یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور توبہ کرنے والا بندہ تو اللہ کو اتنا پسند ہے، یعنی کہ گناہوں کو چھوڑنا، توبہ کا مطلب کیا؟ گناہوں کو چھوڑ دینا، کہ یا اللہ یہ گناہ میں دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں کروں گا۔ یہ کئی دفعہ تو اتنا اللہ کو پسند ہے کہ قرآن مجید سورۃ الفرقان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ تو بندے کے گناہ معاف کرتے ہی کرتے ہیں، اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں نا، اللہ نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں بڑھا دیتے ہیں
اتنا اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی توبہ استغفار سے بھری پڑی ہے۔ آپ نے بڑی روزانہ 100 بار آپ نے اللہ کے حضور توبہ کی ہے، استغفار کیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی حاصل، اب جس بندے پہ اللہ راضی ہو گیا، جس پہ اللہ خوش ہو گیا، اس کی تو دونوں جہانوں کامیابی سے بھرے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور اگر اللہ کی رضا چاہتی ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس سے آسان طریقہ اور کوئی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے حضور توبہ کرے، گناہ بھی معاف ہو جائے اور نیکیوں میں بھی اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔